اور دوسروں کی فضیلت میں حدیثیں گڑھوائیں۔ حاکم شام معاویہ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اثر و رسوخ کو کم سے کم تر اور محدود سے محدود تر کرنے کے لیے دو کام کیے۔ ایک، اہل بیت اطہار علیہ السلام اور خاص طور سے امیر المومنین علی علیہ السلام سے عشق و محبت رکھنے والے اور ان کے شیعوں پر اتنی سختی کی کہ وہ آپ کے فضائل کو بیان نہ کر سکیں۔ دوسرا کام یہ کیا کہ تینوں خلیفہ، خاص طور سے تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان کی فضیلت میں حدیثیں گڑھیں اور ان کے فضائل و مناقب بیان کرنے والوں کے لیے انعامات قرار دیے گئے۔ مشہور و معروف مورخ ابن ابی الحدید معتزلی اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں تحریر فرماتے ہیں، حاکم شام معاویہ نے مملکت اسلامیہ کے تمام والیوں کے نام خط لکھا اور یہ دستور العمل صادر کیا کہ تیسرے خلیفہ عثمان کے عقیدت مندوں اور ان کے فضائل اور مناقب بیان کرنے والوں کو حکومت کے مقربین میں سے قرار دیا جائے، ان کا خصوصی اکرام اور احترام کیا جائے، اور اگر کوئی ان کی فضیلت میں کوئی حدیث نقل کرتا ہے تو اس کے باپ کا نام اور اس کے گھر والوں کا نام لکھا جائے تاکہ اسے انعامات سے نوازا جائے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور لوگوں نے خوب حدیثیں گڑھیں اور حکومت سے انعامات حاصل کیے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر حاکم شام معاویہ تمام والیوں کے نام یہ خط لکھتا ہے کہ تیسرے خلیفہ عثمان کے بارے میں اب حدیثیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں حدیثیں اب نہ گڑھیں، اب دوسرے خلفاء، خاص طور سے پہلے اور دوسرے خلیفہ کے بارے میں حدیثیں نقل کی جائیں۔ ایک طرف یہ شوق دلایا جا رہا ہے کہ جو بھی ان کے بارے میں حدیثیں نقل کرے گا اس کو اس طریقے کے انعامات سے نوازا جائے گا، لیکن ابن ابی الحدید معتزلی نقل کرتے ہیں کہ ادھر علی علیہ السلام کے شیعوں پر اتنی سختی تھی اور اتنی زیادہ پابندیاں عائد کی گئی تھی کہ اگر کوئی بھی امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا شیعہ مولا کی فضیلت کے بارے میں یا ان سے کسی روایت کو نقل کرتا تھا اور وہ بھی مورد اعتماد شخص سے نقل کرتا تھا، تب بھی اس سے مستحکم مضبوط عہد و پیمان لیتا تھا اور قسمیں کھلاتا تھا، اس کے بعد ایک حدیث کو نقل کرتا تھا۔ بس ایک طرف اتنی پابندی اور دوسری طرف خلفاء کے بارے میں حدیثیں گڑھنے پر اتنے انعامات رکھے گئے، یہی وہ چیز تھی جو سبب بنی کہ بہت سی حدیثیں گڑھی گئیں۔ اور ابن ابی الحدید معتزلی اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، بنی امیہ نے علی علیہ السلام کے فضائل کو عام ہونے کے راستے میں بڑی رکاوٹیں ایجاد کی ہیں۔ اگر امیر المومنین علی علیہ السلام کے فضیلت میں کوئی حدیث نقل کرتا تھا تو اسے سزا دی جاتی تھی، اور اگر امیر المومنین علی علیہ السلام سے کوئی نقل کرتا تھا ولو یہ کہ وہ دینی احکام کے بارے میں حدیث ہوتی تھی، تو اس شخص کو اتنی ہمت اور اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ امام علیہ السلام کا نام لے کر یا امام علی علیہ السلام کا مشہور لقب یا مشہور کنیت سے اس حدیث کو نقل کرے، اور وہ ان ابی زینب کر کے نقل کرتا تھا۔ اتنے ہی نہیں، ابن ابی الحدید معتزلی نے ماہرین حدیث میں سے ایک ماہر حدیث سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کے فضیلت کے بارے میں جتنی حدیثیں گڑھی گئی ہیں ان میں سے زیادہ تر حدیثیں بنی امیہ کے زمانے میں گڑھی گئی ہیں۔ حاکم شام معاویہ نے صرف اسی بات پر اکتفا نہ کیا بلکہ حدیث گڑھنے والوں میں سے سمرہ ابن جندب کو 4 لاکھ درہم دیے تاکہ قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، جو کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی اور شب ہجرت نازل ہوئی ہے، اس آیت کو ابن ملجم کی فضیلت میں گڑھ دی۔ ناظرین کرام، ایک طرف امیر المومنین علی علیہ السلام کے فضائل پر پابندی عائد کی گئی اور دوسروں کی فضیلت میں حدیثیں گڑھوائی گئیں، اس کے پیچھے کیا سازش ہے ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ایک، بنی ہاشم، خاص طور سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیت اور حرمت کو پامال کرنا۔ دو، امیر